آج ہمارے پاس ظہیر احمد میر صاحب کی کتاب جرنلز آف پاکستان کے کچھ بہت ہی دلچسپ حصے ہیں، اور جب میں یہ مواد دیکھ رہی تھی تو ایک بات نے مجھے واقعی چونکا دیا۔ کون سی بات؟ یہ کہ آج کی جنگ کا تصور کتنا مختلف ہو گیا ہے اس سے جو ہم شاید کہانیوں میں پڑھتے آئے ہیں۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ پاکستان کی فوجی حکمت عملی روایتی میدان جنگ سے نکل کر ایک بالکل نئے محاذ پر کیسے آ گئی ہے۔ جی، اور یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ مصنف ظہیر احمد میر وہ خود کوئی فوجی تجزیہ کار نہیں ہیں، وہ ایک وکیل ہیں، 55 سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں۔ اچھا، تو ان کا نقطہ نظر ایک طرح سے باہر والے کا ہے جو تحقیق کی بنیاد پر اس ارتقاء کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالکل، اور یہی آج ہماری گفتگو کا مرکز ہوگا۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب جنگ کا میدان سرحدوں سے نکل کر ہمارے فون کی اسکرینوں اور ہمارے ذہنوں تک آ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ چلیں اس سب سے حیران کن خیال سے ہی شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے، اب جنگیں صرف سرحدوں پر نہیں لڑی جاتی۔ یہ جملہ یہ سننے میں تو بہت سادہ ہے، لیکن اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ کیا اب ٹینکوں اور جہازوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی؟ نہیں، دیکھیں، کتاب یہ نہیں کہتی کہ روایتی جنگ ختم ہو گئی ہے، بلکہ یہ کہتی ہے کہ جنگ کا دائرہ کار وہ بہت وسیع ہو گیا ہے۔ مصنف اسے غیر مرئی محراز کہتے ہیں۔ غیر مرئی محراز؟ جی، یعنی انویزیبل فرنٹس۔ مطلب اب آپ کو کسی ملک پر حملہ کرنے کے لیے فوج بھیجنے کی شاید ضرورت ہی نہ پڑے۔ آپ ایک کمرے میں بیٹھ کر اس ملک کا پاور گریڈ ہیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، ان کا بینکنگ سسٹم مفلوج کر سکتے ہیں۔ تو یہ سائبر حملوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن کتاب میں تو سوشل میڈیا اور سیٹلائٹ کا بھی ذکر ہے۔ جنگ کا ان سے کیا تعلق بنتا ہے؟ بالکل، اور یہیں پر بات صرف تکنیکی حملوں سے آگے چلی جاتی ہے۔ جب مصنف دماغوں میں لڑی جانے والی جنگ کی بات کرتے ہیں تو ان کا اشارہ ہے بیانیے کی جنگ کی طرف۔ بیانیے کی جنگ؟ جی، انفارمیشن وارفیئر۔ فرض کریں کہ ایک ملک کے بارے میں سوشل میڈیا پر منظم طریقے سے جھوٹی خبریں پھیلائی جائیں۔ صحیح۔ کہ اس ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے یا اس کی فوج کمزور ہے، تو کچھ عرصے بعد نہ صرف دنیا بلکہ خود اس ملک کے لوگ بھی ان باتوں پر یقین کرنے لگتے ہیں۔ یہ تو بہت خطرناک ہے۔ یہ ایک ایسا حملہ ہے جس میں ایک بھی گولی نہیں چلتی، لیکن یہ کسی فوجی حملے سے زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے دور میں ایک سپاہی صرف وہ نہیں جو سرحد پر بالکل یہی نقطہ کتاب اٹھاتی ہے۔ بندوق لے کر کھڑا ہے، بلکہ وہ بھی ہے جو کی بورڈ پر بیٹھ کر لڑ رہا ہے۔ بالکل، کتاب میں واضح طور پر کہا گیا ہے، جہاں ہتھیار نہیں بلکہ معلومات ہی اصل طاقت ہے۔ یعنی جس کے پاس ڈیٹا ہے، جو اپنا بیانیہ دوسروں پر غالب کر سکتا ہے، اصل طاقت آج اس کے پاس ہے۔ یہ جو اپنانے کی بات ہے نا، یہ بہت دلچسپ ہے۔ کیا کتاب یہ بتاتی ہے کہ یہ سوچ ہمارے ہاں بالکل نئی ہے؟ مطلب پچھلے 10-15 سال میں ٹیکنالوجی کے ساتھ آئی یا اس کی جڑیں ماضی میں ہیں؟ یہی تو اس کتاب کا سب سے دلچسپ اور شاید متنازع دعویٰ ہے۔ اچھا، مصنف اس جدید سوچ کا سراغ پاکستان کے بالکل ابتدائی دور سے لگاتے ہیں اور اس کا سہرا جنرل ایوب خان کو دیتے ہیں۔ ایوب خان؟ یہ واقعی حیران کن بات ہے۔ ان کا دور تو روایتی جنگ کا دور تھا۔ اس وقت تو سائبر سپیس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ جی، تعلق براہ راست ٹیکنالوجی کا نہیں، سوچ و فلسفے کا ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ ایوب خان نے پاکستان کے پہلے دفاعی اداروں اور منصوبہ بندی ڈویژن کی بنیاد رکھی۔ وہ صرف دفتر نہیں تھے، بلکہ وہ اس سوچ کا آغاز تھے کہ جنگ صرف میدان میں نہیں بلکہ منصوبہ بندی کی میز پر بھی جیتی جاتی ہے۔ اچھا، تو ایک طرح سے انہوں نے ایک ایسی بنیاد رکھی جس پر مستقبل کی عمارت کھڑی ہو سکے؟ بالکل، اور ان کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے ان کا ایک قول ہی کافی ہے۔ کتاب میں لکھا ہے، حکمت عملی وردی میں عقل ہے۔ حکمت عملی وردی میں عقل ہے؟ مطلب اسٹریٹجی از انٹیلیجنس ان یونیفارم؟ جی، یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے، یہ ایک مکمل ڈاکٹرائن ہے۔ مطلب فوجی طاقت کا انحصار صرف فوجیوں کی تعداد یا ہتھیاروں پر نہیں ہوتا، بلکہ اصل انحصار سوچ، منصوبہ بندی اور ذہانت پر ہوتا ہے۔ اس کی کوئی مثال دے کر سمجھائیں تو زیادہ آسانی ہوگی۔ وردی میں عقل کا عملی مطلب کیا ہوا؟ اسے یوں سمجھیں کہ اگر دو فوجیں آمنے سامنے ہوں،
ایک کے پاس 10 ٹینک ہیں، دوسرے کے پاس صرف 5، تو ظاہر ہے 10 ٹینکوں والی فوج جیتے گی۔ جی لیکن اگر 5 ٹینکوں والی فوج اپنی ذہانت استعمال کرے اور 10 ٹینکوں کو گھات لگا کر ایک تنگ گھاٹی میں پھنسا دے جہاں وہ ہل بھی نہ سکیں، تو بازی پلٹ سکتی ہے نا؟ صحیح۔ ایوب خان کا فلسفہ یہی تھا کہ اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں بلکہ اس دماغ میں ہے جو انہیں استعمال کرتا ہے۔ اچھا، تو کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ آج اگر پاکستان آرمی سائبر اور سپیس جیسے شعبوں پر توجہ دے رہی ہے تو یہ اسی پرانے فلسفے کی جدید شکل ہے، یعنی میدان بدل گیا، اصول وہی رہا۔ بالکل، مصنف کا کہنا ہے کہ یہ کوئی اچانک تبدیلی نہیں ہے بلکہ یہ اسی طویل اسٹریٹجک سفر کا ایک منطقی تسلسل ہے۔ پہلے یہ ذہانت جغرافیائی میدان جنگ میں استعمال ہوتی تھی، آج وہی ذہانت ڈیجیٹل میدان جنگ میں ہو رہی ہے۔ لیکن اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ روایتی فوجی طاقت یعنی ٹینک، توپیں، فوجی وہ سب اب غیر اہم ہو گئے ہیں؟ نہیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہ یا والی صورتحال نہیں ہے بلکہ یہ بھی وہ بھی والی ہے۔ اچھا، یعنی روایتی فوجی طاقت آج بھی اتنی ضروری ہے، آپ کی سرحدیں محفوظ ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان غیر مرمی محاذوں پر بھی اتنا ہی مضبوط ہونا پڑے گا، جسے ہائبرڈ وارفیئر کہتے ہیں۔ بالکل، ہائبرڈ وارفیئر، جہاں روایتی اور غیر روایتی دونوں محاذوں پر لڑنے کی صلاحیت ہو۔ کتاب کا اصل پیغام یہی ہے کہ پاکستان کی فوجی قیادت اس حقیقت کو سمجھتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا اگر جائزہ لوں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جنگ کا تصور ہماری سوچ سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہے۔ یہ اب صرف زمین پر قبضے کی لڑائی نہیں رہی۔ جی، یہ اب ذہنوں پر قبضے کی جنگ بن چکی ہے۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ جنگ کا میدان سرحدوں سے نکل کر سائبر سپیس اور انسانی ذہنوں تک پھیل گیا ہے۔ معلومات اب ایک ہتھیار ہے اور بیانیہ وہ گولہ بارود کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہ بھی کہ اس جدید سوچ کی بنیادیں پاکستان کے ابتدائی دور میں ہی رکھ دی گئی تھیں۔ جی، جب یہ فلسفہ اپنایا گیا کہ اصل طاقت تعداد میں نہیں بلکہ عقل اور حکمت عملی میں ہے۔ یہ واقعی ایک گہری اور سوچنے پر مجبور کرنے والی گفتگو رہی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، اگر معلومات نیا ہتھیار ہے اور انسانی ذہن نیا میدان جنگ، تو پھر ایسے تنازع میں فتح کی تعریف کیا ہوگی؟ کیا یہ کسی ملک کے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر پر کنٹرول حاصل کرنا ہے، یا پھر یہ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر رائے عامہ کو مکمل طور پر اپنے حق میں کرنا ہے؟ اس نئے دور کی جنگ میں جیت کا پیمانہ کیا ہوگا؟ جنگ، یہ کتاب کا پہلا اہم نقطہ ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے کیا حکمت عملی اپنائی؟ دیکھیں، کتاب کے مطابق انہوں نے فوجی طاقت کو 3 ستونوں پر کھڑا کیا: ایمان، نظم و ضبط اور حب الوطنی۔ یہ صرف نعرے نہیں تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ ملک کے لیے ایک نفسیاتی اور نظریاتی دفاعی لائن بنانے کی کوشش تھی۔ ایک نظریاتی دفاعی لائن؟ جی، مطلب فلسفہ یہ تھا کہ اگر قوم نظریاتی طور پر مضبوط ہو تو اسے باہر سے شکست دینا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور کتاب اس وقت کے حالات کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ مطلب یہ سوچ کہاں سے آئی؟ بالکل، مصنف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ سوویت یونین اور افغانستان کی جنگ کا دور تھا۔ اچھا۔ اور اس پوری جنگ کو ایک نظریاتی رنگ دیا جا رہا تھا: ایمان بمقابلہ کمیونزم۔ تو اس پس منظر میں ایمان ایک جیو پولیٹیکل ہتھیار بن گیا؟ ایک طرح سے ہاں، یہ صرف ایک مذہبی نعرہ نہیں تھا بلکہ دشمن کے نظریے کا مقابلہ کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ اسی بات کو واضح کرنے کے لیے کتاب میں ایک بہت ہی طاقتور تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ جی، وہ فائر وال والی۔ بالکل، سبق ایمان سب سے مضبوط فائر وال ہے۔ اور یہ آج کے دور میں کتنی ریلیونٹ بات ہے۔ فائر وال کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈیجیٹل حملوں کو روکنا۔ صحیح۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کے نزدیک ایمان وہ نظریاتی فائر وال تھا جو ملک کو بیرونی نظریاتی حملوں سے محفوظ رکھ سکتا تھا۔ تو پہلا محاذ نظریاتی تھا، ذہن کی جنگ۔ جی، لیکن کتاب کے مطابق جنگ کا میدان بدلنے والا تھا۔ یہ ہمیں پرویز مشرف کے دور میں لے آتا ہے۔ بالکل، مصنف کا استدلال ہے کہ پرویز مشرف نے اس تبدیلی کو سمجھا کہ 21ویں صدی میں معلومات یعنی انفارمیشن خود ایک ہتھیار ہے، اور جنگ اب میدان سے زیادہ ٹی وی اسکرینوں اور انٹرنیٹ پر لڑی جائے گی۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا اقدامات کیے؟ کتاب کے مطابق 2 بڑے اقدامات تھے۔ پہلا، اسٹریٹجک کمیونیکیشن سیلز کا قیام۔ ایک منٹ، یہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن سیلز کیا تھے؟ مطلب عملی طور پر ان کا کام کیا تھا؟ دیکھیں،
کتاب کی روح سے یہ بنیادی طور پر بیانیے کی جنگ لڑنے والے یونٹس تھے۔ بیانیے کی جنگ؟ جی، ان کا کام صرف حکومتی موقف پیش کرنا نہیں تھا، بلکہ سوشل میڈیا اور نیوز پر مخالف پروپیگنڈے کا توڑ کرنا اور قومی بیانیے کو فروغ دینا تھا۔ یعنی معلومات کو کنٹرول کرنا؟ بالکل، معلومات کو کنٹرول کرنا اتنا ہی اہم ہو گیا جتنا سرحدوں کو کنٹرول کرنا۔ اور دوسرا بڑا اقدام؟ دوسرا اقدام تھا سائبر نگرانی کے نظام کو وسیع کرنا۔ اچھا۔ یعنی نہ صرف اپنا بیانیہ پھیلانا بلکہ دشمن کی ڈیجیٹل سرگرمیوں پر بھی نظر رکھنا۔ تو کتاب کا نچوڑ یہ ہے کہ اب جنگ میدان سے زیادہ معلومات کے محاذ پر لڑی جاتی ہے۔ جی، ایک طرح سے کی بورڈز اور کیمرے وہ ٹینکوں اور توپوں جتنے ہی اہم ہو گئے۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اور مصنف ان دونوں ادوار میں ایک تسلسل دکھاتے ہیں۔ ضیاء الحق کے دور میں نظریاتی سافٹ ویئر تیار ہوا، اور مشرف کے دور میں اس سافٹ ویئر کو پھیلانے اور اس کا دفاع کرنے کے لیے ایک نیٹ ورک بنایا گیا۔ بالکل، جنگ اب صرف جسمانی نہیں رہی تھی بلکہ معلوماتی اور نفسیاتی بھی ہو چکی تھی۔ ذہن سے میڈیا تک کا سفر۔ لیکن کتاب یہاں نہیں رکتی۔ نہیں، یہ ہمیں موجودہ دور میں لاتی ہے اور جنرل سید آسن منیر کی قیادت کا ذکر کرتی ہے، جہاں مصنف کے مطابق فوج نئی سرحدوں میں داخل ہو رہی ہے۔ اور یہ سرحدیں زمین پر نہیں ہیں، یہ ڈیجیٹل ہیں، خلائی ہیں اور مصنوعی ذہانت کی ہیں۔ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے۔ لیکن مصنف کے مطابق یہ حقیقت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی دفاعی حکمت عملی میں اب 3 نئے ستون شامل ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے انہیں ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلا ستون کیا ہے؟ پہلا ہے مصنوعی ذہانت پر مبنی کمانڈ، یعنی AI ڈریون کمانڈ سسٹمز۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ فیصلے مشینیں کریں گی؟ نہیں، مطلب یہ نہیں کہ انسانوں کو ہٹا دیا گیا ہے، بلکہ یہ ایسے سسٹمز ہیں جو بہت زیادہ ڈیٹا کو لائٹننگ سپیڈ سے پروسیس کرتے ہیں اور کمانڈروں کو بہترین آپشنز فراہم کرتے ہیں۔ بالکل، اس سے فیصلہ سازی تیز اور زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے۔ جنگ کی رفتار اب انسان کی سوچ سے بھی تیز ہو چکی ہے۔ بہت دلچسپ۔ اور دوسرا ستون؟ وہ ہیں خود کار ڈرونز۔ یعنی وہ ڈرونز جو انسانی مداخلت کے بغیر کام کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اپنے اہداف کو تلاش کرنا اور ان پر کارروائی کرنا۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے اہم ہے، وہ ہے سیٹلائٹ انٹیلیجنس۔ یعنی جنگ اب خلا تک پہنچ گئی ہے۔ زمین اور ہوا سے نکل کر خلا تک، جہاں سیٹلائٹس کے ذریعے نگرانی، مواصلات، یہ سب جنگ کا لازمی حصہ بن چکے ہیں۔ کتاب میں ایک اور اہم جملہ ہے، پاکستان اپنی خود مختار ڈیجیٹل سیکیورٹی کی دنیا کی تعمیر کر رہا ہے۔ جی، اور مصنف کے نزدیک یہی سب سے اہم نقطہ ہے، خود انحصاری۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف باہر سے ٹیکنالوجی خریدنا نہیں؟ نہیں، کتاب کا موقف ہے کہ اگر آپ کی دفاعی ٹیکنالوجی دوسروں کی محتاج ہو تو آپ ہمیشہ کمزور رہیں گے۔ صحیح، آپ کی سسٹمز ہیک ہو سکتے ہیں، یا بوقت ضرورت آپ کو ٹیکنالوجی کی فراہمی روکی جا سکتی ہے۔ تو مصنف کا کہنا ہے کہ پاکستان اب صرف ٹیکنالوجی کا صارف نہیں رہا؟ نہیں، بلکہ خود اپنے سسٹمز، اپنے سافٹ ویئر اور اپنا ڈیجیٹل دفاعی ڈھانچہ تیار کر رہا ہے۔ تو اگر ہم ان تینوں ادوار کو جوڑ کر دیکھیں، ضیاء الحق کا نظریاتی دفاع، مشرف کا معلوماتی محاذ اور پھر عاصم منیر کا AI اور اسپیس کمانگ، تو مصنف ایک بہت واضح تصویر پیش کر رہے ہیں۔ یہ الگ الگ واقعات نہیں بلکہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ اور کتاب کا مرکزی دعویٰ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جرنیل صرف سپاہی نہیں بلکہ مستقبل بین ہے۔ یعنی انہوں نے آنے والے وقت کے چیلنجز کو پہلے سے بھانپ لیا؟ جی، اور ان کے لیے تیاری کی۔ یہ محض رد عمل میں کی گئی تبدیلیاں نہیں تھیں بلکہ ایک فعال اور دور اندیش حکمت عملی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ لیکن کتاب کا فوکس اسی حکمت عملی کے ارتقاء اور اس کی کامیابیوں پر ہے۔ یہ ان فیصلوں کو ایک مثبت تناظر میں پیش کرتی ہے۔ اور مصنف نے اس پورے سفر کو ایک جملے میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ جی، وہ اقتباس واقعی قابل غور ہے۔ انہوں نے فولاد سے ڈیٹا تک، زمین سے خلا تک، دفاع کے ہر دائرے کو محفوظ بنایا۔ یہ ایک جملہ اس پورے ارتقاء کا خلاصہ کر دیتا ہے۔ اور کتاب کے آخر میں مصنف کا موقف ہے کہ یہی پاکستان کی اصل طاقت ہے۔ بالکل، یہ صلاحیت کہ وقت کے ساتھ دفاع کے معنی اور طریقوں کو سمجھا جائے اور خود کو بدلا جائے۔ یہ صرف فوجی طاقت نہیں بلکہ ذہنی اور فکری لچک ہے جو اصل قوت فراہم کرتی ہے۔
اور کتاب ایک بہت ہی پرامید نعرے پر ختم ہوتی ہے، پاکستان زندہ باد، دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور۔ جی، یہ ایک بہت بڑا بیان ہے۔ کتاب اس سفر کو عالمی سپر پاور بننے سے کیسے جوڑتی ہے؟ دیکھیں، کتاب کا استدلال یہ ہے کہ مستقبل میں عالمی طاقت کا پیمانہ روایتی چیزیں نہیں ہوں گی، جیسے معیشت یا آبادی؟ جی، بلکہ ٹیکنالوجی نئے محاذوں پر برتری ہوگی، یعنی مصنوعی ذہانت، سائبر سپیس اور خلا جیسے شعبوں میں جو ملک خود مختار ہوگا، وہی اگلی عالمی طاقت بنے گا۔ بالکل۔ اور کتاب کے مطابق پاکستان اس راہ پر گامزن ہے، اور اسی لیے مصنف یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے ظہیر احمد میر کی کتاب کے ذریعے دیکھا کہ مصنف کے مطابق پاکستان کی عسکری حکمت عملی نظریات سے ہوتی ہوئی مصنوعی ذہانت تک کیسے پہنچی۔ ایک سفر جو ایمان کی مضبوطی سے شروع ہوا، میڈیا کے میدان سے گزرا، اور اب خلا اور سائبر کی لامحدود دنیا میں داخل ہو چکا ہے۔ بالکل۔ اور یہ کتاب ہمارے لیے سوچ کا ایک نیا در کھولتی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، کتاب کا پورا بیانیہ فولاد سے ڈیٹا اور خلا تک کے سفر پر ہے۔ لیکن یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ اچھا؟ کتاب کا آغاز نظریاتی جنگ سے ہوتا ہے، یعنی ذہن کے میدان سے، تو کیا یہ تمام ٹیکنیکل ترقی، اے آئی، ڈرونز، سیٹلائٹس، اسی ابتدائی نظریاتی جنگ کو لڑنے کے نئے اوزار ہیں؟ بہت دلچسپ سوال ہے۔ اگر حتمی میدان جنگ آج بھی انسانی ذہن ہی ہے، تو مستقبل کے چیلنجز صرف ٹیکنیکی نہیں ہوں گے، بلکہ گہرے نظریاتی اور نفسیاتی بھی ہوں گے۔ یہ وہ سوال ہے جو یہ کتاب اپنے پڑھنے والوں کے ذہن میں چھوڑ جاتی ہے۔